بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر اسلام کے مالی احکام اور مال کمانے اور خرچ کرنے کے حوالے سے اور بینک کی کیوں ضرورت ہمیں ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم وہ چیزیں جن کے اندر شک و شبہ ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر منع فرمائی ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ربا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ مفتی محمد عامر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم تفصیل کے ساتھ ربا کے حوالے سے یعنی سود کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں ان سے پہلا سوال کروں گا کہ ربا کا مطلب کیا ہے، تفصیل سے ذرا بتائیے تاکہ ہمیں جو ہے وہ اس کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ معلوم ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اضافہ، بڑھوتری، اور شریعت کی نگاہ میں اس کا مطلب ہے ایسا اضافہ، ایسی زیادتی جس کا کوئی عوض نہ ہو۔ جی، عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، اردو میں اسے سود کہتے ہیں، انگریزی میں اسے انٹرسٹ کہتے ہیں۔ جی، اس کی دو اقسام ہیں، ایک کو ربا الجاہلیہ یا جی، ربا القرآن کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس کا ذکر قرآن قرآن پاک مجید میں بھی آیا، جی، جی، اور جو جاہلیت کے زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے رائج جی، تھا دنیا میں۔ اور دوسری قسم ہے جسے ربا الحدیث کہتے ہیں، جی، یعنی کہ جو ربا ہے اور ربا سے ملتی جلتی چیزیں ہیں یا ربا تک لے جانے والی جی، ہیں، جی، جن کا ذکر احادیث طیبہ میں آیا ہے، جی۔ اس کو ربا الحدیث کہتے ہیں، اور اسی کو ربا الفضل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ربا یعنی سود کی جو ہے ہم دو مین اقسام جو ہیں ہم کر سکتے ہیں، اس میں ربا القرآن، ربا الحدیث۔ جی ہاں، اب آپ ان کی ذرا تفصیل بتائیے گا۔ ربا الجاہلیہ کو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے، جی، جی، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ اسلام سے پہلے زمانے میں لوگ کسی سے قرض لیتے تو واپس کرتے وقت جی، جی، پہلے سے طے شدہ نصاب کے مطابق، حساب کے مطابق کہ ہم اتنے رقم پر اتنے فیصد دیں گے آپ کو، جی، جی، زائد رقم بھی ادا کرتے تھے۔ جی، جی، اگر مقررہ وقت پر ادائیگی نہ ہو سکتی تو مزید مہلت لیتے وقت اضافی رقم میں مزید اضافہ ہو جاتا جی، جی، کہ بھئی ہم نے 100 روپے ایک مہینے کے بعد آپ کو واپس کرنے ہیں، جی، لیکن اب 100 روپے تو ادھار لیے میں نے، جی، 100 پر میں 10 روپے مزید اضافہ دوں گا۔ جی، اگر میں ایک مہینے کے بعد واپس نہ لوٹا سکا تو میں اگلے مہینے یہ رقم 115 ہو جائے گی۔ جی، اور ربا الحدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں 6 چیزوں کی نشاندہی فرمائی کہ جب ان میں ہوموجینیسلی، جب جی، یہ ایک جیسی ہوں، اس جی، میں جی، کہتے ہیں کہ ایک جنس کی جب چیزیں ہوں ان کا آپس میں تبادلہ ہو، تو پھر صحیح، اس صورت میں اضافہ اور ادھار، یعنی اگر زیادتی کر لی جائے کہ میں نے ایک چیز زیادہ دے دی، ایک چیز کم لے لی، یا ایک چیز دے کر ادھار کر لی کہ جی اس کو بدلے میں مجھے آپ دیں لیکن آپ مجھے یہ چیز اتنے دن کے بعد دے دیں، یا میں نے آپ کو کہا میں آپ کو اتنے دن کے بعد دے دوں گا۔ یعنی اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گندم کے اگر 2 کلو گندم ہے تو ہم اس کے بدلے میں 3 کلو لیں گے تو جو اضافی ہم لے رہے ہیں وہ اس ربا کے زمرے میں آئے گا۔ بالکل بالکل آئے گا۔ جی، پھر جس طرح یہ اضافہ ربا کے زمرے میں آئے گا، اسی طرح اس حدیث میں ایک لفظ ہو رہا ہے یدم بھی یادن، نقد ہو، ایک ہاتھ سے لو دوسرے ہاتھ سے دو، صحیح، کہ دونوں جو ہے نا ایک ساتھ کام ہونے چاہیے۔ اور علماء کرام نے بھی اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے دیگر احادیث کی روشنی میں تبادلے کی یہ صورت جو فرمایا کہ اگر ان 6 چیزوں کے علاوہ بھی جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے کسی اور شے میں ہو تو وہاں بھی زیادتی اور ادھار جو ہے نا دونوں سود پر مبنی ہوں گے۔ جی، اچھا میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ربا کی دونوں اقسام جس کے حوالے سے مطلب ربا الحدیث، ربا القرآن، اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ بیان کر دیں۔ لیکن ربا القرآن کے میں نے بتلایا ہے کہ ربا القرآن ربا الجاہلیہ ہے، کہ اس زمانے میں جو ربا کی صورتیں چل رہی تھیں کہ جیسے 100 روپے ادھار لیا اور پھر اس پر 10 روپے زائد رقم دے دی، جی، اور اگر جب وقت گزرنے کے بعد بھی اگر آپ اس کو نہیں دے سکے تو مزید اس اضافی رقم میں اضافہ ہو جائے گا، اب وہ 10 روپے کے بجائے 15 روپے ہو جائے گی۔ اب وہ دینے والا جو ہے وہ اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ یار اب یہ رقم بڑھتی جا رہی ہے اور میں دے نہیں پا رہا، اور رقم ایک جگہ رک بھی نہیں رہی کہ میں اتنی جمع کر سکوں، اور رقم آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ تو اس زمانے میں کھیلا جا رہا تھا، تو اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا۔ آئندہ آنے کے والے زمانے کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے طرف جو راستے لے جانے والے تھے
ان پر بھی پابندی لگانے کے لیے احادیث طیبہ میں جس کا ذکر کیا اس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے. جی جی، یعنی اس کے لیے انہوں نے 6 چیزیں اور بھی بیان کر دی. جی ہاں، ان کے اندر بھی یہ جو اصول جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر ان 6 دی. چیزوں کو بیان کر کے اصول کو بیان کر جی دیا. جی، وہ 6 چیزیں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں وہ گندم ہے، جو ہے، نمک ہے، کھجور ہے، سونا، چاندی. یہ 6 چیزیں بتلا دی ہیں کہ یہ اگر ان میں اگر تبادلہ کرنا ہو، سونے کے بدلے میں جب دینا ہو جی جی تو پھر ایک جیسا ہونا چاہیے. ایک جیسا، یعنی یہ اس میں بنیادی چیز ہے کہ جو نمک کے بدلے ہم نمک لیں گے یا جو سونے کے بدلے ہم جو سونا لیں گے وہ اس کی مقدار دونوں اطراف میں برابر ہو. یعنی کلو کے مقابلے میں کلو اور 2 کلو کے مقابلے میں 2 کلو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 کلو کے مقابلے میں 2 کلو لے رہے ہوں یا اچھی کوالٹی کے برابر ہو بری کوالٹی، اس طرح، یعنی کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن و ستہ میں اس حوالے سے کیا احکام ہے؟ جو قرآن و سنت میں جو اس حوالے سے بہت واضح احکامات آئے ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے پہلا جو خوف ڈال دیا، پہلا اصول بیان کرتے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ وذروا ما بقی من الربا، اور جو چیز جو سود باقی بچ گیا تمہارے پاس، جو ماضی میں لے چکے، اب اس کے بعد یہ ہوش آنے کے بعد جو سود بچ گیا اس کو چھوڑ دو. کیوں؟ سود تو حرام تھا، وہ تم نے غلطی کی پہلے بھی لے کے، اب تمہیں ہوش آیا تو اب آگے چھوڑ دو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم ایسے نہیں کرتے، اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے، سود لیتے رہو گے، دیتے رہو گے، تو کیا ہوگا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے تمہارا اعلان جنگ ہے. دیکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول اعلان جنگ کر دیں جس شخص کے ساتھ، تو وہ شخص کامیاب تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کیونکہ کائنات میں سب سے بڑی طاقت تو اللہ پاک کے پاس ہی ہے. اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ سود کو دگنا چگنا کر کے مت لو. یہ جس طرح میں نے بھی بتلایا نا آپ کو کہ جو جاہلیت کا طور طریقہ تھا وہ یہی اسی آیت میں آ گیا کہ ربا کو مت لو، اضافہ اپنی جو رقم لینی ہے وہی لو، اور جو زیادتی ہے جسے سود کہا جا رہا ہے وہ زیادتی مت لو. یعنی قرآن پاک کے اندر کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ مسلمانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ جیسے بڑا چھوٹے سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے، ایسے بڑے پیار اور یا ایھا الذین آمنوا ایک ایسا خطاب ہے، اے ایمان والو، یہ ایک ایسا خطاب ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ یہ اس امت کی شرافت اور عظمت کی نشانی ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پہلی کتابوں میں کبھی اپنے ایسے لوگوں کو نہیں فرمایا کہ اے امتیو، اے ایمان والو، بلکہ ہمیشہ ان کے نام لیے گئے. اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا نام نہیں لیا بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کہا. وہاں پر یا ایھا الناس کہا جاتا تھا، یہاں ایمان والے یعنی تابعدار لوگ، فرمانبردار. جی مفتی صاحب، آگے اس میں ایک اور چیز آتی ہے جو مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی خوشی سے، ایک بندے نے دوسرے کو 1000 روپیہ دیا، 1000 کے اوپر اس نے اپنی خوشی سے 100 روپیہ اضافی دے دیا، تو کیا اس کو بھی ہم سود کے اندر وہ کریں گے کہ یہ بھی سود کے اندر شمار ہوگا؟ نہیں جی، دیکھیں سود کا یہ اصول ہے کہ وہ پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے. پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ بھئی میں نے 1000 روپے ادھار لیا آپ سے، تو اب آپ نے مجھے کہا بھی 1000 روپے تو دوں گا، لیکن آپ نے مجھے 100 روپے بھی دینے ہیں، زیادہ اضافی دینا ہے، پروفٹ دینا ہے، انٹرسٹ دینا ہے. یہ جب پہلے سے طے کر لیا جائے پھر یہ جو ہے یہ حرام ہے اور یہ سود میں داخل ہے. لیکن اگر پہلے سے طے نہ کر لیا جائے بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ، میں اپنی رضا کے ساتھ آپ کو 1000 کے بدلے 100 روپے دے دوں، بھائی دیکھو اس بھائی نے میری مشکل میں مدد کی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے آ گئے ہیں تو میں اس کو ہدیے کے طور پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے 100 روپے اضافی دے دوں، تو یہ جائز ہے. بلکہ ایسی واپسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ جو پہلے سے طے شدہ نہ ہو، جو پہلے سے طے شدہ نہ ہو، اور وہ فرمایا اس کو اچھے طریقے سے قرض کو واپس کرو. لیکن دوسری طرف قرض خواہ کو، جو قرض دینے والا ہے، اس کو بھی سمجھا دیا کہ جب تک وہ تمہارا مقروض ہے، اس نے تمہارا قرض دینا ہے، تو اس دوران اگر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اقرض احدکم قرضا فاهدى الیہ او حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها الا ان يكون بینه وبینه قبل ذلك، کہ جب کوئی کسی نے قرض دیا وہ ہو تم میں سے، یا تم میں سے کسی نے قرض لیا ہو
تو جو مقروض ہے وہ قرض خواہ کو سواری دے یا کوئی ہدیہ دے تو قرض خواہ کو چاہیے کہ وہ اس کا ہدیہ قبول نہ کرے، اس کی سواری پر سوار نہ ہو، الا یہ کہ پہلے سے کوئی آپس کا ایسا تعلق چلا آ رہا ہے کہ جس میں یہ شبہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ جی یہ سود دے رہا ہے، یہ اضافہ دے رہا ہے اس کو. تو اس لیے بڑی احتیاط کا معاملہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، کیونکہ احادیث میں بھی ربا کے بارے میں بہت سخت احکامات بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک حدیث شریف سے آپ اس کی شدت کا اندازہ کر لیجئے. فرمایا الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه، جی کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور اس کا سب سے کم گناہ جی. یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اللہ اکبر، کتنا سخت گناہ کتنا فرمایا. سخت. جی اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک اور جگہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ وقال ہم سواء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے کھانے والے پر، جی سود کھانے والے پر، جی. سود کھلانے والے پر، جی. سود کے لکھنے والے پر، سود کے معاملے پر گواہ بننے والے پر، ان سب پر لعنت فرمائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے لوگ دور ہو جائیں. اور جی. فرمایا ہم سواءن، یہ سب برابر ہوں، یہ سب برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. سود لینے والا بھی اتنے گناہ کا مستحق ہے اور سود کھانے کا گواہ بننے والا، یہ دونوں برابر کے مستحق ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انجام بھی بیان فرما دیا. فرمایا ان الربا وان کثر فإن عاقبته تصير الى قل، جی کہ ربا چاہے جتنا زیادہ ہو جائے، سود کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ملے، لاکھوں روپے میں کیوں نہ ہو جائے، کروڑوں روپے میں کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کا انجام جو ہے یہ کمی اور یہ ختم ہونے والا ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے. مجھے یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا. ان کے بارے میں ایک بات لکھی ہوئی کتابوں میں کہ امام صاحب جب کسی کو سواری قرض دیتے تھے جی تو اس مقروض کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے کوئی بارش کا ہو جائے یا دھوپ آ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ سائے کی ضرورت ہو، جی تو امام صاحب اس کے گھر کے جو سایہ ہوتے تھے اس میں بھی جا کے نہیں کھڑے ہوتے تھے. آج آپ نے دیکھو پہلے زمانے میں لوگ گھروں میں جو ہے شیڈ بنا کے رکھتے تھے، اس کے نیچے بھی جا کے نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں یہ بھی سود میں داخل نہ ہو جائے. اتنی احتیاط فرماتے تھے کیونکہ سود کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے. جی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ اس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے. بالکل. اور اسی کے اوپر دنیا کی جو ہمارے زندگی ہے اور آخرت کی زندگی کا انحصار ہے، کیونکہ جو اگر ان معاملات میں ملوث ہو جائے گا وہ تو پھر ایسے ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. بالکل. تو کون ہے اتنی ہمت رکھے جو اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کرے؟ جب جنگ کرے گا تو کامیاب بھی نہیں ہو سکتا. بالکل کامیاب نہیں ہو سکتا. میں کتنی یہ تو تھوڑی سی تفصیل تھی ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے اندر جو کچھ ہمیں ملتا ہے سود کے حوالے سے. مفتی صاحب آپ ہمیں یہ فرمائیے کہ موجودہ دور کے اندر جو معاشرے میں جو سود کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو شکلیں سود کی آج کل موجود ہیں ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے. دیکھیں یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا. جی. سود کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان جیسے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ زیادتی ہے، لیکن یہ سود ہماری نجی اور کاروباری زندگی میں اس طرح داخل ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے. جی جی. ہمیں کاروبار کرنے سے پہلے کاروبار کے اسلامی طریقے سیکھنے چاہیے تاکہ ہم کم از کم اس سود سے نجات پا سکیں، تاکہ اللہ کے رسول سے ہم اعلان جنگ نہ کر سکیں. جی. لیکن جی ہماری نجی زندگی میں شادی بیاہ کا موقع بھی آتا ہے اور اس موقع پر ہمارے ہاں رواج ہے کہ وہ دیتے ہوتے ہیں سلامی کی رقم دیتے ہوتے ہیں جی دولہا کو یا دلہن کو یا دونوں کو دے دیتے ہیں کچھ پیسے. جی جی. لیکن دینے کے معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ جو دینے والا ہوتا ہے، پیسے دینے والا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو آج 1000 روپے اسلامی دے رہا ہوں، تو کل جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو اس کو وہ 1500 روپے دے گا. یعنی اس امید پہ جو ہے وہ کہ اس کو تو وہ کیا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سود لکھا ہے، کیونکہ گویا دینے والا تو ادھار دے رہا ہے. جی جی. کل کو لینے کے چکر میں بالکل ہدیہ کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دے دیا اور بھول گئے، لیکن آپ تو یہاں پہ دے رہے ہیں اور اس نیت سے دے رہے ہیں کہ یہ مجھے دے گا، میرے بیٹے کو دے گا، اور پھر کیا ہوتا ہے نہیں دے تو لڑائی بھی اور جھگڑے بھی اور ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، آپ نے میرے بیٹے کو اسلامی نہیں دی ہے. تو یہ بھی سود ہے اور اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. پھر سود کے علاوہ ایک اور بات دیکھی جائے تو یہ رسم ہندوانہ ہے. جی جی. ہندوؤں کی رسم ہے. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اسلام اتنا عالیشان مذہب ہے کہ اس کی اپنی روایات، اپنے اگر طریقوں پر عمل کر لیا جائے تو ہمیں کسی اور طریقے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جی جی. اس کے علاوہ ایک اور ہمارے ہاں جو سود کی صورت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ٹرانسپورٹر حضرات ہوتے ہیں، جی جی،
ان کو آپ یہ نے بہت دیکھا ہوگا. اہم ایشو ہے آج کل، میرا بھی مطلب ان سے سابقہ رہتا ہے آنے جانے کے اندر. تو اس کی ذرا تفصیل سے بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے، لوگوں کو ذرا اس حوالے سے بتائیں نا کہ اس کا حل بھی ان کے سامنے آ جائے کہ جو اس سے شادی کس طرح بیاہ کے بچا جائے. حوالے سے جی لیکن یہ حل اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کو داخل کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، بتلایا جی جائے، جی اویئرنیس پیدا کی جائے کہ بھئی دیکھو یہ ایک تو ہندوانہ رسم، جی دوسرا پھر تم یہ جو دے رہے ہو اس کو ادھار لکھا ہے علماء نے، اور جی ادھار پر جب اضافے کی تم نیت لگا کے بیٹھتے ہو تو یہ سود ہے. تو اس صحیح. سود کی اگر ہم آیات اور احادیث بتائیں جیسے میں نے ابھی ذکر کی ہیں، اگر یہ ہم آیات بتائیں اور بار بار ان کا ذکر کریں، ہر محفل میں اٹھتے بیٹھتے ہم اس کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ لوگ آہستہ آہستہ خود چھوڑیں گے. آخر جی تو جی وہ مسلمان ہیں، جی اللہ کے رسول، اللہ کے رسول سے انشاءاللہ. جنگ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، جس کے دل میں ایمان ہے وہ نہیں کرے گا. جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے. جی جی اسی طرح جو میں نے ٹرانسپورٹر وغیرہ کا ذکر کیا، ان میں یہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے کنڈکٹر ہوتے ہیں، ان کے اڈوں پر آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ سکوں کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں سی یا تھیلیاں سی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. جی جی وہ ان بالکل. سے سکے لیتے ہیں، چینج لیتے ہیں، جی جی پیسے کھلے کرواتے ہیں، جسے 10 روپے کے بدلے میں 9 روپے سکے واپس لیتے ہیں، 9 جی. سکے واپس لیتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں نا جی، روپے کے بدلے میں روپیہ واپس جی جی لیا جا رہا ہے، اور ہوموجینیسلی ایک ہی جنس کیا ایک جو ہے ہی نا جنس. تبادلہ ہو رہا ہے. جی اس میں اضافہ اور ادھار دونوں ہم نے بتایا تھا کہ یہ سود کی طرف جاتی ہیں. جی جی تو اب یہ کیا ہے کہ ایک 10 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں، اسی کے بدلے میں اسی کرنسی کو سکوں کی صورت میں ایک سکہ کم کر کے لے رہے ہیں، 9 روپے لے رہے ہیں، تو یہ بھی سود میں داخل ہے. جی. اسی طرح ان حضرات کو بتلایا جائے کہ بھئی یہ دیکھو یہ غلط ہے، اسلام نے اسے ہمیں منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا. جی. اب تھوڑا سی بتائیے کہ اس کا پریکٹیکل حل کیا ہے. کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ اگر اس تبادلے کے اندر کوئی اس طرح کی چیز دے دیں، بسکٹ کا پیکٹ یا ٹافی وغیرہ، پھر وہ اس طرح سے وہ مطلب سود کے جو حکم ہے اس سے وہ نکل جاتی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز بیچ دے. جی وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں جی جی وہ یہ ہے کہ کوئی چیز فروخت کر دے، اس کے بدلے میں آدمی لے لے، لیکن وہ چیز بھی ایسی ہو کہ وہ جو قیمت لی جا رہی ہے، جو اس کے بدلے میں لی جا رہی ہے، وہ تقریباً اس کے قریب ہونی چاہیے. جی جی یہ نہ ہو کہ اب 100 روپے کے بدلے میں اگر 90 روپے واپس لے رہے ہیں تو پتہ چلے ایک ٹافی جو 1 روپے کی ایک آتی ہے وہ 10 روپے کی اس کے بدلے میں واپس لے رہا ہے، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے. جی کوئی جی چیز مطلب دے دے کہ جی یہ لے بسکٹ کا پیکٹ لے لو، ذرا بڑی چیز دے دے جی جو جی 10 روپے کے صحیح قریب ہو، صحیح. اور اس کے بدلے میں وہ 100 روپے لے لے. جی لیکن دیکھیے پھر اینڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ سود کی طرف چلی جاتی ہے بات. جی تو آہستہ آہستہ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو زمانے میں لوگوں میں جو بت پرستی آئی تھی اسلام سے پہلے، جو لوگ بتوں کو پوجتے تھے، یہ کیسے شروع ہوا؟ اس کی ابتدا تصویر سے ہوئی تھی. لوگوں نے بڑے شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا کہ جو تمہارے بڑے پیارے مر جاتے ہیں ان کی تصویر، ان کی مورتیاں بنا کے رکھ لو، انہیں صبح شام دیکھا کرو، تمہیں ان کو دیکھ کے جذبہ عبادت کا بیدار ہوگا اور تم اللہ کو یاد کرو گے. ایسے ہی ہوا. پھر آہستہ آہستہ آیا کہ چلو ان کے آگے بھی سجدہ کر لو. کیا ہوتا ہے ان کے آگے سجدہ کرنے سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگوں نے آہستہ آہستہ سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو یہی در حقیقت کیا تھی؟ شرک کی طرف لے جا رہی تھی، بت پرستی کی طرف لے جا رہی تھی. اگر ہم اس طرح کی ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ نتیجتاً ہم سود کی بیماری میں پھر ملوث ہو جائیں گے، جس سے ہم نکلنا چاہ رہے ہیں. جی اچھا، ابھی ہم چونکہ سود کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ تو ہم عمومی یعنی معاشرے کے اندر جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں چھوٹی موٹی نجی نوعیت کی، اس کی ہے. ابھی ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے وہ مطلب جس کو ہم بینکنگ سیکٹر کہتے ہیں، اور جو کہ معیشت کے اندر جس کا اہم کردار ہے، لین دین کے معاملے کے اندر اہم کردار ہے، اس میں بھی بعض جگہوں پہ یہ سود کا جو عنصر ہے بہت شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو بینکس ہیں، کنونشنل بینکنگ جو کر رہے ہیں، جو روایتی بینکنگ جن کے ہاں جاری ہے، وہاں پر بھی سود کا نظام اس طرح پایا جاتا ہے کہ ایک تو وہ ڈائریکٹلی سودی کاروبار کرتے ہیں. مثلا کسی کو لون دے دیا جی اور اس پر انٹرسٹ لیتے ہیں. انٹرسٹ کی تعریف میں پہلے سوال کی جواب میں بتلائی تھی کہ انٹرسٹ ہم سود کو کہتے ہیں، اضافے کو کہتے ہیں. جی جی مارک اپ بھی جو ہے وہ اسی کا نام ہے. بالکل، مارک اپ بھی اسی کا نام ہے. جی سود کو کہا جاتا ہے. اور بعض جگہوں پر وہ ڈائریکٹلی سود کا کاروبار نہیں کرتے، لیکن وہ کسی ایسے کاروبار میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں کہ جو سودی کاروبار پر مبنی ہوتا ہے، وہ آگے خود سودی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. اب تو اگر آپ دیکھیں گے لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسی اسکیمیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جو پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر تھوڑی سی گہرائی میں جایا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ تو سود پر مبنی ہے. تو ایسی بزنس میں ان کے پیسہ انویسٹ ہو جاتا ہے. تو ڈائریکٹلی بھی یہ سود لے لیتے ہیں، انڈائریکٹلی. اور پھر یہ اپنے جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، جو ان کے کسٹمرز ہوتے ہیں، جن کو یہ لوگ دیتے ہیں انٹرسٹ دیتے ہیں، ان کا پیسہ بھی یہ لوگ اپنے پاس
لائبلٹی کے طور پہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھار ہے، ادھار ہے، ہم نے یہ بزنس پارٹنر نہیں ہے، ہم نے ان سے پیسہ ادھار لیا. اب بینک کو نقصان ہو یا نفع ہو، اتنی پرسنٹیج ہم بینک ان کو ضرور ان کے اماؤنٹ پر دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. اگر آپ کسی سے پیسے لے لیں اور اس کو بزنس پارٹنر بنا لیں، چاہے وہ آپ کو 2,000 روپے رکھوائے، 3,000 روپے رکھوائے، اور وہ آپ کا بزنس پارٹنر بن جائے، تو اب آپ کو نفع ہو تو وہ نفع تقسیم ہوگا، اگر نقصان ہوگا تو نقصان اس کو دیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے. اب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بینک جو ہے وہ نقصان اٹھائے اور کسٹمر جو ہے وہ نفع اٹھائے. جی. تو آپ مطلب کیا رائے دیتے ہیں کہ ہم اس جو ہمارا مطلب کنونشنل بینک سسٹم ہے، اس کو ہم کیسے ریولوشنائزڈ کر سکتے ہیں؟ ہمارا اپنا جو اسلامی قانون ہے یا ملکی قانون ہے، اس کے اندر بھی تو یہ چیزیں منع کی گئی ہیں نا، تو یہ اس کے بالکل مطابق ہو جائے اور ہمارا جو لین دین ہے وہ بھی چلتا رہے. اس حوالے سے دیکھیں گے ہمارے علماء کرام نے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، جی انہوں نے اس حوالے سے کام شروع کیا ہوا ہے. اس پاکستان میں اسلامک بینکنگ کو متعارف کرایا. اس متعارف کرانے میں بہت بڑا کردار ہے ہمارے علماء کرام کے. استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دان برکات ہوں. اس کے علاوہ ان کے صاحبزادے، ان کے بھتیجے، ان کے شاگرد ماشاء اللہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے نا ماشاء اللہ اسلامک بینکنگ کے نام پر نئے بینکنگ سیکٹر آ رہے ہیں، نئے بینکس آ رہے ہیں. میزان بینک ہے، اسی طرح الفلاح بینک کنونشنل بھی کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ کر رہا ہے. عسکری بینک نے بھی اسلامک بینکنگ شروع کر دی، ایم سی بی نے بھی شروع کر دی. اسٹیٹ بینک میں باقاعدہ ایک شعبہ قائم کر دیا گیا اسلامک بینکنگ کا. تو یہ ساری کوششیں جو ہے نا کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں نظر آ رہی ہیں. اچھا، ایک اس میں چھوٹا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ قرض لیتے ہیں سود کے اوپر، تو کیا سود کے مال سے غریبوں کی مدد نہیں کی جا سکتی؟ اسلام نے اس کو مطلب کیسے منع کیا ہے، کیسے دیکھتا ہے اسلام اس چیز؟ دیکھیں جی، کسی کی مدد کرنا ایک بہت اچھا جذبہ ہے، کسی کی مدد کرنا بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن کوئی سود اس نیت سے لے کے میں یہ سود لے کے غریبوں کو میں تقسیم کروں گا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ سوچے کہ یار میں جا کے چوری کرتا ہوں آج رات کو، اور جو چوری میں جو مال ملے گا وہ میں جا کے لوگوں میں تقسیم کروں گا، تو یہ چوری اس کے لیے جائز نہیں ہو جائے گی. کیوں؟ اس شخص نے جیسے بھی کمایا، اب یہ مال اس کا ہے، اب مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم جا کے وہاں چوری کریں. اسی طرح اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کے ذرائع اور بھی بہت زیادہ ہیں، اور صدقہ ہے، خیرات ہے، عطیات ہیں، ہدیہ ہے. ویسے آپ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن سود لے کر اس کو دینا، سود نظام کا حصہ بننا، تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں آ جائیں گے. اور سود کا نقصان ہم نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود جتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے لیکن اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ کمی ہوتا ہے. تو کیا فائدہ ہے ایسے مال کو غریبوں میں دینے کا کہ جو تم ہونے والا ہو، معمولی ہو، اس میں برکت نہ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور ہم اس طریقے سے اس کو کما کر لوگوں کو میں تقسیم کریں. جی اب مفتی صاحب، میرا آخری جو آج کے حوالے سے جو ہمارے مطلب پروگرام کا موضوع تھا، اس کے حوالے سے آخری جو سوال ہے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بہن بھائی حضرات جو کاروباری حضرات ہیں وہ سود کے اندر جو ہے انوالو ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر یہ سوال پیدا، اگر کسی نے سود کھا لیا اور وہ توبہ کا متلاشی ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کا جو شریعت کے اندر کیا طریقہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ اگر کسی نے سود کا مال کما لیا، سود حاصل کر لیا، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے تو وہ سود نہ لینے کا پکا ارادہ کر لے کہ میں نے آئندہ انشاءاللہ سود نہیں لینا، اور سود لینا چھوڑ دے. تیسرا کام یہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدقے دل سے توبہ کرے کہ یا اللہ میں نے جو سود لے لیا اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ نہ لینے کی مجھے توفیق عطا فرما دے، اور آئندہ اس کو سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے ساتھ ساتھ دو کام اور کرے. سود کے حوالے سے معلومات حاصل کریں، یہ کون کون سے ذرائع سے سود حاصل کیا جاتا ہے، سود کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، کون کون سے باتیں جو ہے وہ سود میں داخل کرنے والی ہیں، اور ان سے پھر بچے. اور جو سود اس نے کما لیا اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اگرچہ اس نے کما لیا لیکن وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. اس کے لیے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس مال کو بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں پر صدقہ کر دے، کہ ضائع بھی نہیں ہوگا، غریبوں کو بھی مل جائے گا، اور اس کے جنن سر سے ٹل جائے گی وبال. اور
کیونکہ حرام مال جو ہوتا ہے اس کو ثواب کی نیت سے صدقہ نہیں کیا جا سکتا. جی جی اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کرے گا تو ڈبل گناہ ہو جائے گا، کیونکہ ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا تو حرام ہے، حرام مال کو ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا حرام ہے. جی جی اور دوسرا کام تو حرام چیز کو صدقہ کر رہا ہے. جی جی تو یہ ایک اس کو سر سے ٹالنے کے لیے، ہٹانے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ غریبوں کو دے دے، وہ مستحق بھی ہیں اور ان کے پاس کیونکہ ضروریات کا خرچہ نہیں ہوتا، ان کا خرچہ بھی چل جائے گا اور یہ مال بھی یہاں سے ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. آج ہم نے اسلام کے جو مالیاتی احکام ہیں اس کے اندر ایک عنصر جو ہے سود کے حوالے سے، اس کو ہم نے دیکھا کہ اسلام میں جو ہے وہ سود کی ممانعت اور اس کی اقسام، اور اس کا جو اگر کسی نے سود کا پیسہ یا اس کے مال کو کھایا ہے تو اس کے حوالے سے جو اس کی کفارہ ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.